ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، اس سے پچھلے ہفتہ آپ کے سامنے جو باتیں آئی تھی وہ غیبت اور چغل خوری کے متعلق باتیں آئی تھی کہ جس طریقے سے جسمانی بیماری ہوتی ہے، اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو انسان دنیا کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اگر کوئی بڑی بیماری لاحق ہو جائے، لیکن اس جسمانی بیماری سے بھی کہیں بڑھ کر روحانی بیماری کا علاج لازم اور ضروری چیز ہوتی ہے۔ انسان اگر جسمانی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے، اگر وہ ایمان والا ہے تو مرنے کے بعد اس کے لیے سرخروئی اور کامیابی ہے، لیکن ایک انسان اگر روحانی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے، گناہ کرنے کی وجہ سے اگر اس کا دل سیاہ ہو جائے، توبہ کی توفیق نہ ملے اور یوں ہی اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، تو پھر مرنے کے بعد اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے آج ہمارے معاشرے کے اندر کئی ساری برائیوں میں سے، گناہوں میں سے ایک گناہ بدگمانی کا ہے۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت ساری بدگمانیوں سے بچا کرو۔ ان بعض الظن، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ اپنے آپ کو بدگمانی سے بچایا کرو۔ فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ کسی کے متعلق بدگمانی کرنا اکذب الحدیث، یہ سب سے جھوٹی بات ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج اس گناہ کے اندر عام بھی خاص بھی پورا معاشرہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ جو بیچارے نمازی ہیں، تہجد گزار ہے، صوم و صلات کے پابند ہے، اس کی زندگی کو بھی دیکھتے ہیں تو یہی کچھ ملتا ہے، اور خاص کا جب یہ حال ہے تو عام بیچاری بھولی بھالی ناسمجھ، اسے سمجھانے کے باوجود بھی وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں، اس کی زندگی تو اس سے اور بدتر ہوتی ہے۔ تو آج ہم جس گناہ کے اندر مبتلا ہے وہ ہے کسی کے متعلق بدگمانی کرنا۔ بدگمانی کہتے کیا ہے؟ ہم کیسے جانیں گے کہ ہمارا اس کام کا کرنا یہ بدگمانی کے اندر شامل ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو فون کیا اور وہ کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے، کسی تقاضے کی وجہ سے آپ کے فون کو ریسیو نہ کر سکا تو آپ فوراً بدگمان ہو گئے۔ یا اسی طریقے سے
آپ نے کسی کو فون کیا یا آپ کو کسی نے فون کیا اور آپ اس کے فون کو ریسیو نہ کر سکے تو سامنے والا بدگمان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا ہو گیا ہے، فون نہیں اٹھاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے آپ کے کوئی عزیز دوست رشتہ دار ملنے والے، آپ بیٹھے سر جھکائے بیٹھے ہیں، راستے سے آپ کے رشتہ دار کا گزر ہوا اور آپ کی نگاہ اس پر نہیں پڑی اور وہ سلام کر کے یا آپ کو کچھ کہتا ہوا جب وہ گزر جاتا ہے اور آپ اس کا جواب نہیں دیتے ہیں تو گزرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ ہم سے ناراض ہے، حالانکہ اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کس ٹینشن کے اندر، کس مصیبت کے اندر مبتلا ہے۔ فوراً سامنے والا گزرنے والے کے ذہن کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم سے ناراض ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بایزید بستانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ایک دن شام کا وقت تھا، ٹہلنے کے لیے، سیر و تفریح کرنے کے لیے، جس طریقے سے ہم اور آپ شام کے وقت کوئی اچھی جگہ گھومنے جاتے ہیں ذہن کو فریش کرنے کے لیے، تر و تازہ ہوا سے اپنے آپ کو لطف اندوز کرنے کے لیے، ٹھیک اسی طریقے سے بایزید بستانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی شام کے وقت دریا کی طرف ٹہلنے کے لیے نکلے۔ جب دریا کے پاس بایزید بستانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ دریا کے کنارے ایک حسین خوبصورت نوجوان کھڑا ہے اور اس کے بالمقابل ایک حسین و جمیل لڑکی کھڑی ہے، بیٹھی ہے، جو بھی شکل آپ سمجھ سکتے ہیں، اور سامنے میں ایک بوتل رکھی ہوئی ہے۔ بایزید بستانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ یہ کیا حماقت کی بات ہے، یا یہ کیا تماشے کی بات ہے، کیا تم دونوں اس بات کے انتظار میں ہو کہ سورج غروب ہو جائے، سورج کے ڈوبنے اور غروب ہونے کا تم دونوں منتظر ہو؟ کیا تم دونوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ جب سورج ڈوب جائے گا تو ہم شراب پی کر کے پھر گناہ کے اندر مبتلا ہوں گے؟ یہ کیسی حماقت کی بات ہے؟ اس نوجوان نے کہا، حضرت یہ میری سگی بہن ہے اور ہم دونوں روزے سے ہیں، سورج غروب ہونے کا انتظار ہے اور اس انتظار میں ہوں کہ سورج غروب ہو جائے اور ہم آج کے دن کا روزے کا افطار کھولیں۔ اتنا سننا تھا، چونکہ وہ اللہ کے قریبی بندے تھے، پوچھا کہ آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہا کہ ہم سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، نبی کے خاندان سے ہمارا تعلق ہے۔ اسی وقت بایزید بستانوی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، زارو قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ آپ دونوں ہمارے گھر پر چلیے۔ اس کے بعد گھر پر جانے کے بعد اس سے معافی تلافی کی اور کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرے جب تک کہ اس کے سامنے کوئی شرعی اور مضبوط دلیل نہ آ جائے، اس وقت تک کوئی اس کے متعلق بدگمانی نہ کرے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم اپنی زندگی کو جھانک کر کے دیکھیں، آج ہر انسان ایک دوسرے کے بارے میں بدگمان ہو چکا ہے، دوست کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، اپنے بستی کے اندر، اپنے سماج کے اندر رہنے والے بڑے بوڑھے ہیں، چھوٹا بڑے کے متعلق بدگمانی کرتا ہے، بڑا چھوٹے کے متعلق بدگمانی کرتا ہے، اور انسان جب کسی کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کی کوئی بھی اچھائی اس کو نظر نہیں آتی ہے،
بلکہ اس کی زندگی کی ساری برائی اس کو نظر آتی ہے۔ حالانکہ ہمارے اکابر اور اسلاف کا یہ دستور اور یہ عمل رہا تھا، اور یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی انسان کے اندر برائیوں کی 99 وجوہات بھی پائی جائے، ایک انسان 99 برائی کرتا ہو، گناہوں کے اندر مبتلا ہو، اور ایک صفت ایک وجہ اس کے اندر اچھائی کی ہے، تو بھی اسے برا نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن آج ہم کرتے کیا ہے، کسی کے بارے میں ہلکی سی بھنک لگی، خبر ہوئی، چونکہ اس خبر کو پھیلانے اور شیئر کرنے میں شیطان کو بڑا مزہ آتا ہے، اور شیطان جب سارے سردار مل کر کے جب آپس میں ان کی ووٹنگ ہوتی ہے اور پوچھتے ہیں تم نے کیا کام کیا، تم نے کیا کام کیا، جب ہر شیطان اپنے اپنے کیے ہوئے کو پیش کرتا ہے تو سردار خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ کسی کی بات کو سنتے ہیں افواہ کی شکل میں یا کسی اور شکل میں، تو ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان بھائی ہے، یہ مسلمان بہن ہے۔ کسی کی حد کے عزت کرنا، کسی کی آبرو ریزی کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے کسی کی عزت کو اچھالنا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔